الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله صدق الله العظيم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی کے احوال آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل ان تمام واقعات کو بیان کیا جن واقعات کے اندر مشرکین مکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یکے بعد دیگر آتے رہے اور آ کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی۔ اس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے پاس میں آئے اور ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ پھر دوسری مرتبہ پھر ابو طالب کے پاس میں آئے اور آ کر کے کہا کہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم اپنے بھتیجے کو نہیں سمجھاؤ گے۔ پھر تیسری مرتبہ آئے اور آ کر کے یہ مطالبہ کیا کہ ہم ایک نوجوان حسین و جمیل اور ہوشیار قریش کو عمارہ بن وحید جس کا نام ہے اس کو تمہیں دیتا ہوں، تم اپنے بھتیجے کو میرے سپرد کر دو۔ یہ تین واقعات یکے بعد دیگرے پیش آئے۔ اس کے بعد میں ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے اور ولید بن مغیرہ سے مشورہ کیا کہ حج کا موسم آنے والا ہے، کوئی ایسی رائے پر اتفاق کر لیں کہ تمام علاقوں سے آنے والے حاجیوں سے جو ہم بات کہہ سکیں محمد کے متعلق۔ تو ولید بن مغیرہ نے تمام انہیں شاعر یا مجنون یا ساحر یا کاہن کہنے سے منع کر دیا اور آخر میں یہ طے کیا کہ یہ کہو محمد ساحر ہیں اور ان کا کلام بھی سحر ہے۔ اس کے بعد میں پھر ان لوگوں کی میٹنگ جمع ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر طے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کر مطالبے رکھے جائیں کہ اگر مال و دولت چاہتے ہیں تو یہ دے دیا جائے، حکومت چاہتے ہیں تو ان کی حکومت کو تسلیم کر لیا جائے، اور اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تمام لڑکیوں کو جس کی طرف بھی اشارہ کریں ان کو حاضر کر دیا جائے۔ یہ تمام واقعات میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل اور یکے بعد دیگرے عرض کر دیے۔ اس کے بعد میں جو مکی زندگی کے احوال ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ ان تمام واقعات کے بعد میں جب قریش مکہ نے یہ دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دین کی دعوت سے باز نہیں آ رہے ہیں اور کسی بھی بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اب انہوں نے کمر باندھ لی اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اتنا ستایا جائے اور اتنا پریشان کیا جائے کہ یہ خود اس دین کی دعوت سے باز آ جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا گیا اور آپ کو تکلیفیں دی گئیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بازار میں جا رہے تھے اور دین کی دعوت لوگوں کو دے رہے تھے یہ کہہ کر کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس کلمے کا اقرار کر لو تم نجات پا جاؤ گے۔ تو ساتھ میں ابو جہل پیچھے چل رہا تھا اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور یہ صابی ہو گیا ہے، یعنی اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو پیچھے سے ابو جہل کہتا ہوا چلتا یا ایھا الناس ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم، اے لوگو یہ شخص تم کو یہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے آباء اور اجداد کے دین کو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دو پڑوسی ایسے ہیں، ایک ابو جہل اور دوسرا عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں اپنے گھر کا تمام کچرا اور اپنے گھر کا تمام کوڑا میرے دروازے پر لا کر کے ڈال دیتے ہیں۔ یہ باتوں کی آواز کس طریقے سے آ رہی ہے؟ تو ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمن جو ہیں اس میں
ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور عقبہ بن ابی معیط یہ بہت ہی زبردست طریقے کے دشمن ہیں جو ہر وقت آپ علیہ السلام کو تکلیفیں دینے میں پیش رہا کرتے تھے۔ تو عقبہ بن ابی معیط نے آپ علیہ السلام جب حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے گلے کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جس سے آپ کے گلے میں پھندا اور پھانسی لگ گئی۔ یہ تمام حضرات دیکھ رہے تھے، اتنے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گھستے ہوئے اور عقبہ بن ابی معیط کو پیچھے دھکیل دیا اور یہ کہا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایسے آدمی کو مار رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو دیکھیے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حتیم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو عقبہ بن ابی معیط نے اپنے کپڑے کو ڈالا جس سے آپ کے گردن پر پھانسی لگ گئی۔ تو تمام لوگ یہ دیکھ رہے تھے اور کسی کو بچانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بچایا۔ اور پھر یہ والی آیت پڑھی کہ فرعون کے درباریوں کے اندر ایک شخص تھا جو دھیرے سے اسلام لے کر کے آ گیا تھا حضرت موسیٰ پر۔ تو جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو جو فرعون کے دربار میں وہ شخص ایمان لایا تھا اس نے کہا فرعون سے، جو وہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے، جو میں نے خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی، کہ فرعون کے درباریوں میں سے وہ ایک مومن آدمی نے جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا یہ کہا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا اور پوچھا کہ اے لوگوں بتاؤ وہ فرعون کے درباریوں میں جو مومن تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا وہ شخص اچھا تھا یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر ہے؟ تو تمام سامعین چپ رہے، خاموش رہے۔ پھر خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے روتے کہا کہ خدا کی قسم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک لمحہ اس رجل مومن کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور چھپانے کے ساتھ میں فرعون سے اپنی بات عرض کر رہا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو یہ ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط یہ کچھ حضرات ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام طواف کے چکر میں وہاں سے گزرتے تو یہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کو غلط باتیں کہتے تھے۔ پھر دوبارہ آپ کا گزر ہوا، پھر اسی طریقے سے باتیں کہیں، دوبارہ گزر ہوا، پھر اسی طریقے سے باتیں کہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے کہا ہلاک و برباد ہو جاؤ تم لوگ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم لوگ خوش رہو اور تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظہر دین ہی اپنے دین کو ظاہر کرے گا، اپنے کلمے کو پورا کرے گا اور یہ مشرکین تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی جنگ بدر کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے ان تمام مشرکین کو عذاب دیا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے ساتھ میں یہ واقعات ہیں۔ اس کے علاوہ جو حضرات ایمان لے کر کے آئے تھے اس میں جو اعلیٰ درجے کے لوگ تھے ان حضرات کو بھی کچھ نہ کچھ تکلیفیں دی گئی۔ مثلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے بند کر دیا، اور اس کے علاوہ وہ مسلمان کہ جن کا مکہ کے اندر کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی کنبہ، کوئی خاندان نہیں تھا، جو دوسری جگہ سے آ کر کے مکہ میں بسے تھے، ان حضرات کے پیچھے یہ لگ گئے قریش مکہ اور ان کو تکلیفیں اور ان کو ستانا شروع کر دیا، جس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں جو امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کی سخت گرمی کے اندر جب سورج اپنے تاپ کے اوپر ہوتا تھا تو ان کے کپڑے کو اتار کر کے تپتی ہوئی پتھر کے اوپر ان کو رکھ دیا جاتا اور ان کے اوپر سے ایک گرم پتھر جو سخت ہوتا چٹان کی طرح رکھ دیا جاتا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکیں، اور امیہ بن خلف یہ کہہ دیتا کہ جب تک یہ محمد کی دین سے باز نہ آئیں اس وقت تک ان کو یہ تکلیفیں دی جاتی رہیں گی۔
لیکن اس کے باوجود بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے تھے۔ جب امیہ نے دیکھا کہ بلال باز نہیں آ رہے ہیں تو اس کے بعد میں پھر ان کے کپڑے اتروائے اور ان کے گلے میں ایک پھندا ڈالا اور مکہ کے اوباش لڑکوں کو جمع کیا اور اس رسی کے ذریعے سے تمام پتھریلی زمین پر ان کو گھسیٹا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ بھی ایک دوسری جگہ کے رہنے والے تھے، پھر رومی آ کر ان کو لے گئے جس کی بنا پر ان کو صہیب رومی کہا جانے لگا، حالانکہ یہ روم کے رہنے والے نہیں تھے۔ ان کو بھی اسی طریقے سے سخت گرمی کے اندر جب دھوپ اپنے تاپ پر ہوتی تھی ایک زرہ پہنا دیا جاتا اور دھوپ کے اندر کھڑا کر دیا جاتا گھنٹوں کے لیے۔ اسی طریقے سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ مکرمہ آ گئے اور پھر وہاں پر ابو جعفر کی ایک کنیز حضرت سمیہ سے ان کا نکاح ہوا اور پھر ایک اولاد ہوئی حضرت عمار کے نام سے۔ تو حضرت یاسر کو بھی تکلیفیں دی گئیں اور ان کے پورے خاندان کو، یعنی حضرت عمار کو، حضرت یاسر کو اور ان کی والدہ حضرت سمیہ کو تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے پاس سے گزر ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تسلی دیتے اور کہتے کہ جنت کے اندر جنتی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تکلیف کے اندر ان کی شہادت ہو گئی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنی زبردست طریقے سے شہید کیا بدبخت ابو جہل نے کہ ان کی شرمگاہ کے اوپر اس نے ایک اپنا گمچھا مارا اور جس کی بنا پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اسلام کے اندر شہید ہونے والی پہلی خاتون ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ جب جنگ بدر کے اندر ابو جہل مارا گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمار سے فرمایا قاتل اللہ قاتل امک، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کو نیست و نابود کر دیا۔ تو یہ جتنے بھی تمام مکہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے میں پیش رہتے تھے یہ تمام حضرات جنگ بدر کے اندر مارے گئے۔ اس میں سے ابو لہب جنگ بدر کے کچھ دنوں کے بعد میں اس کے ایک پھوڑا نکل آیا، ایک زہریلا پھوڑا۔ گھر والوں نے یہ سوچا کہیں ایسا نہ ہو اس کا یہ زخم اور اس کا یہ مرض ہم تمام کے اندر سرایت کر جائے، اس کو بالکل علیحدہ کر دیا اور 3 دن اور 3 رات تک وہ اس کی لاش ایسی سڑتی رہی۔ پھر حبش کے کچھ غلام بلائے گئے جنہوں نے لکڑیوں کے سہارے ایک گدھا کھودا اور اس کی لاش کو اس گدھے کے اندر ڈال کر کے اس کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ جنگ بدر کے اندر مارا گیا اور امیہ بن خلف یہ بھی جنگ بدر کے اندر مارا گیا اور امیہ کا بھائی ابی بن خلف یہ اتنا بدبخت شخص تھا کہ اس نے عقبہ بن ابی معیط ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں آیا اور آپ سے قرآن سن رہا تھا۔ تو عقبہ بن ابی معیط اور امیہ بن خلف کی آپس میں دوستی تھی، تو ابی بن خلف نے کہہ دیا کہ میں تم سے اس وقت تک نہ بولوں گا جب تک تم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کے اوپر تھوک نہ دو۔ تو یہ بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر تھوک کر کے آیا۔ چنانچہ اس کا انجام یہ ہوا کہ جنگ احد کے اندر خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے قتل کیا گیا، جس کے بارے میں پھر قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل ہوئی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ کہتا ہے کہ کاش میں اس کو دوست نہ بناتا جس نے مجھے اس بات پر ابھارا ہے اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میرا رسوائی اور جہنم میرا ٹھکانہ بن گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے کفار نے مشرکین نے سمجھوتا کیا اور سمجھانا چاہا، ہر طریقے سے سمجھانا چاہا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعوت میں اٹل رہے اور پکے رہے اس وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دی گئیں اور اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا کہ دین کے کام کے اندر جتنا مجھے ستایا گیا اور جتنی مجھے تکلیفیں دی گئیں آج تک کسی بھی نبی کو اتنی تکلیفیں نہ دی گئیں اور نہ کسی کو ستایا گیا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو ستایا گیا۔ یہ تمام وہ ساتھی تھے جو پہلے ہی پہل میں اسلام لے کر کے آ گئے تھے اور دار ارقم کے اندر یہ سارے حضرات جمع تھے، ان تمام ساتھیوں کو ستایا گیا۔
اس کے بعد میں آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی، پھر آپ نے کچھ معجزات کو دکھایا، پھر آپ نے دین کی دعوت مکہ سے نکل کر طائف میں دی اور اللہ کے کچھ معجزات آپ حضرات کے اوپر ظاہر ہوئے۔ ان تمام واقعات کو یک بعد دیگر آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی دعوت پر اور دین کے اوپر اسی طریقے سے مستحکم اور جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔